السلام علیکم۔ ملک ظہور احمد گلوبل بزنس آئیڈیاز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور حسب معمول ایک بہترین قسم کی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر کر لیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر بہترین قسم کی ویڈیو ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، جس سے آپ کے کیریئر کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور آپ ٹاپ کلاس لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے لائف کو، اپنے کیریئر کو بہترین کر سکتے ہیں اور الحمدللہ دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری اس ویڈیو کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے اس میری ویڈیو کی رہنمائی کی روشنی میں اپنے آپ کو ٹاپ کلاس لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو ٹاپ کلاس لوگوں کی فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ میں الحمدللہ پریکٹیکل نالج دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس میں نے پہلے بتایا کہ 30 ایئر ایکسپیرینس موجود ہے۔ اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں پریکٹیکل آپ سے بات کرتا ہوں، پلس الحمدللہ میرے پاس ہائی کوالیفیکیشن ہے، میں CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، کوالیفائڈ، اور الحمدللہ ابھی تک ایک بہت بڑی فرم کے ساتھ اٹیچ بھی ہوں اور اپنے میرے کم از کم 5 سے 6 بزنس چل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو جو بھی آئیڈیاز دوں گا وہ پریکٹیکل اس لیے دوں گا کہ میں آلریڈی ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوں اور اس ساری سچویشن سے گزر کے آیا ہوں جس سچویشن سے آپ گزرتے ہیں۔ تو آج آپ کو میں ایک بہت بڑی ٹپ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو اکثر لوگ ڈرتے ہیں، ڈر کس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہم فیل نہ ہو جائیں، ہم ناکام نہ ہو جائیں، ہم آگے جو ہے کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ سٹیپ لیتے ہوئے انسان کیوں ڈرتا ہے؟ اس کا صرف ایک جواب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا، جبکہ میں آپ کو ایک بڑی بہترین قسم کی ٹپس دے رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسا پرسن نہیں ہے جو فیل نہ ہوا ہو۔ اگر میں کہوں تو یہ بہت اچھی اور بہت زبردست بات ہوگی اور بہت زیادہ سچائی کے قریب بات ہوگی کہ پہلی جو انسان کی کامیابی ہے اس کا نام ناکامی ہے۔ آپ ناکام جب تک نہیں ہوگے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چلنا سیکھتا ہے۔ جب چلنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے۔ بچے کو کبھی آپ غور سے دیکھیں، آپ کو ساری سچویشن سمجھ آئے گی۔ وہ گر کے اس کو چلنا آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ ناکامی پہ گھبرانا یا ناکامی کے اوپر سٹیپ بیک کرنا یا ناکامی کے اوپر کنفیوز ہو جانا یا ناکامی کے اوپر دل ہار دینا، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ جو ناکامی ہوتی ہے وہ کامیابی کی پہلی اور مین سیڑھی ہے۔ اگر وہاں اس سٹیپ پہ آپ اپنے آپ کو بیک کر لیتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے، جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کا پہلے سٹیپ سے لازمی طور پر آپ کو گزرنا پڑے گا، اور اس پہلے سٹیپ کا نام ہے ناکامی۔ ناکامی آپ کو بہت سی چیزیں سکھا دیتی ہے۔ جس طرح ان ایکسپیرینس پرسن اگر کوئی بزنس شروع کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے وہ ناکام ہوگا۔ ناکامی کی صورت میں وہ اپنا لاس بھی کرے گا، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرے گا بقول اس کے، اور اپنا فائنینشیل لاس بھی کرے گا۔ لیکن ان دو لاس کرنے کے بعد وہ اصل میں سیکھتا کیا ہے؟ اصل میں سیکھتا یہی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی مجھے کیسے حاصل کرنی ہے، میں ناکام اگر ہوا ہوں تو کیوں ہوا ہوں۔ اس کیوں کا اس کو جواب مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سٹیپ آج آپ کو 2 بہترین قسم کی ٹپس دینا چاہوں گا۔ پہلا اور بہترین قسم کا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ناکامی سے کبھی نہیں ڈریں، ناکامی سے کبھی نہیں گھبرائیں، کیونکہ ناکامی کامیابی کی سیڑھی ہے، کامیابی کی بنیاد ناکامی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اور مین جو سٹیپ ہے، جو سب سے بڑی اور سب سے حیرت انگیز بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ورک کے اندر کنٹینیوٹی لائیں۔ آپ کو لاپرواہ ہو کے کام کرنا ہے، آپ کو نڈر ہو کے کام کرنا ہے۔ اپنی ڈائریکشن کو کریکٹ کرتے ہوئے آپ نے لاپرواہ ہو کے کام کرنا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کسی دوسروں کی بات نہیں سننی ہے۔ دوسری ناکامی کی وجوہات جو انسان کے اندر ہوتی ہے، ایک تو وہ ڈرتا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں، اس کے اندر کا ڈر اس کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا، اور دوسری ناکامی کی وجوہات یہ ہوتی ہے
کہ وہ لوگوں کے کہنے کہلانے میں آ جاتا ہے. کوئی بھی کام شروع کرتا ہے مشورہ لوگوں سے لیتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا. اب امپارٹنٹ بات ہے کہ مشورہ لینا کس سے. مشورہ اس سے لینا ہے جس کو ایکسپیرینس ہو, جو اس فیلڈ کا ماسٹر ہو. جیسے اگر آپ ایجوکیشن کے لیول پہ جانا چاہتے ہیں, اچھی ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں, تو آپ اس پرسن سے مشورہ لیں گے جو ایجوکیٹڈ پرسن ہو, جو آپ کو رہنمائی دے سکے. آپ کو اگر کوئی بیماری ہے, کوئی آپ کو اپنے آپ کو چیک اپ کرانا ہے, تو کسی ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے آپ مشورہ لو گے. تو کنسرن بندے سے مشورہ لینے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو. اور جو آؤٹ آف کنسرن لوگ ہیں ان سے جب بات کرو گے تو وہ آلریڈی فیلئر ہیں. فیلئر کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ آلریڈی فیلئر اس بنیاد پہ ہیں کہ انہوں نے سنی سنائی پہ کام کیا, لوگوں نے کہا کام شروع کر دو تو انہوں نے شروع کر دیا, لوگوں نے کہا کہ بند کر دو تو انہوں نے بند کر دیا, رزلٹ میں وہ فیلئر ہو کے بیٹھے. تیسری اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ دو باتیں آپ کو بتا دیں کہ فیل ہونے سے گھبرانا نہیں ہے, نڈر ہو کے بے خوف ہو کے کام کرنا ہے. یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہی ناکامی ہے. اور دوسری, لوگوں کے کہنے کہلانے پہ نہیں آنا, لوگوں کی باتوں پہ نہیں چلنا, اس بات پہ چلنا ہے, اس کام کو فوکس کرنا ہے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. مشورہ ضرور لینا ہے, مشورہ لینا سنت ہے. مشورہ اس بندے سے لینا ہے جو ایکسپیرینس پرسن ہو, جو آپ کا کنسرن پرسن ہو, جس کو آپ کو پتہ ہو کہ یہ واقعی اس لیول پہ ہے کہ مشورہ دے سکتا ہے. جس نے خود ایک کام نہ کیا اسے آپ مشورہ لے رہے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, وہ کیا کہے گا؟ تو وہ کہنے والی بات یہ ہے کہ وہ کہاوت ایک مشہور ہے کہ ایک بندہ ٹرک چلا رہا ہے, اس کو آپ کہتے ہو کہ میں ایروپلین لینا چاہتا ہوں, آپ مجھے کیا مشورہ دے گے؟ تو وہ کیا آپ کو مشورہ دے گا؟ ایک بندہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بات ہے کریانہ کی دکان چلا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو میں کمپنی بنانا چاہ رہا ہوں, مجھے مشورہ دو میں کیا کروں, تو وہ کیا آپ کو مشورہ دے گا؟ تو وہ کنسرن بندے سے مشورہ کریں جو آپ بہتر سمجھتے ہو. تیسری اور امپارٹنٹ بات کہ اپنے ایکسپیرینس سے فائدہ نہیں اٹھائیں, دوسروں کامیاب لوگوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. ایک پرسن جو کامیاب ہوا ہوگا, جیسے میں اپنی بات اگر بتاؤں یا 10 اور بندوں کی بات بتاؤں, تو میں اگر کامیاب ہوں تو میں نے کم از کم 100-200 میرے پیچھے ناکامی بھی ہے. فیلئر بھی میری لائف کے اندر ایک پارٹ آف لائف ہے میرے فیلئر. اس فیلئر نے مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ میچور کرتے اس لیول تک پہنچایا ہے. تو آپ نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے جائیں کہ میں یہ کام کروں, 4 سال بعد دیکھا کہ میں نے یہ کام ٹھیک نہیں رہا تو میں یہ کر دیتا ہوں, اچھا یہ میں شروع کر دیتا ہوں, اچھا جی وہ شروع کر دیتا ہوں. تو یہ آپ کی اور بہت بڑی ناکامی ہوگی. تو کامیابی کا جو سٹیپ ہے, کامیابی کی جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. کامیاب آدمی اور ناکام آدمی کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ کامیاب آدمی دوسروں کے ایکسپیرینس سے کو دیکھ کر سیکھتا ہے اور ناکام آدمی اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنا ٹائم بھی اور اپنا پیسہ بھی ضائع کر دیتا ہے. جب دونوں چیزیں اس کی ضائع ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد اس کے پاس بچا کیا ہوگا؟ اس لیے آج آپ کو میں نے 3 امپارٹنٹ بات بتائی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ فیلئر سے گھبرانا نہیں ہے, ہمیشہ فیلئر کی فیس کرنی ہے, اپنی ڈائریکشن کو کریکٹ کرتے ہوئے فیلئر کی فیسنگ کرنی ہے. جتنی بھی فیلئر آئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ یہ اٹ از پارٹ آف لائف, اٹس پارٹ آف بزنس, اٹس پارٹ آف اینی کائنڈ آف سسٹم. سیکنڈ سٹیپ پہ آ جائیں تو سیکنڈ سٹیپ کے اندر میں نے بتایا کہ آپ نے اپنے ورک کے اندر کنٹینیوٹی رکھنی ہے, کنٹینیوٹی رکھنی ہے. کسی کی کہنے کہلانے پہ چلنا نہیں ہے کہ کسی نے کہا کام شروع کر دو تو شروع کر دیا, کسی نے کہا بند کر دو تو بند کر دیا. کام وہ کرنا ہے جو آپ کے مائنڈ میچنگ ہو, دوسروں کی مائنڈ میچنگ پہ نہیں چلنا, دوسروں کو فوکس نہیں کرنا, دوسروں کی طرف دوسروں کو کاپی نہیں کرنا, بلکہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کے مائنڈ میچنگ کے مطابق ہو. دوسروں کے کہنے کہلانے پہ نہیں چلنا کہ فلاں بندے نے شروع کیا تھا وہ ناکام ہو گیا, فلاں بندے نے شروع کیا تھا وہ ناکام ہو گیا, فلاں بندے نے شروع کیا تھا وہ ناکام ہو گیا. یہ آپ کو باتیں سننے کو ملتی رہیں گی, ان کے اوپر بالکل فوکس نہیں کرنا, بلکہ آپ نے کام کی طرف فوکس کرنا ہے. تیسری اور امپارٹنٹ چیز, اگر مشورہ لینا بھی ہے تو اس پرسن سے مشورہ لینا ہے جو بہت ہی ایکسپیرینس اور بہت ہی ویلڈ قسم کا بندہ ہے اور اس کام کے حوالے سے وہ جانتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ بیکری کی سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں تو بیکری والے پرسن کے پاس جائیں جس کا ایکسپیرینس ہے 15-20 سال کا, وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا. اگر ہوٹل لائن میں جانا چاہتے ہیں تو ایسے پرسن سے مشورہ لیں جو واقعی وہ اس فیلڈ کے اندر رہ چکا ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے کامیابی کے ساتھ, اور اس میں بھی کامیاب پرسن کے پاس جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک بیکری والا بندہ ہے وہ خود فیلئر ہے اور آپ اس کے پاس گئے ہو تو آپ کو کیا بتائے گا. تو کامیاب بندے سے مشورہ لیں جو
کنسرن پرسن ہو جو اس بزنس کے بارے میں جانتا ہو اور وہ ذاتی طور پر اپنا کام کر رہا ہو تو وہ آپ سے کام کر سکتا ہے. جیسے میرا کپڑے کا بہت وسیع قسم کا کام ہے تو وہ اگر مجھ سے وہ مشورہ لیں گے تو میں آپ کو بہترین قسم کا مشورہ اور گائیڈ لائن دے سکتا ہوں کہ یہاں سے ایسے کر لیں, یہاں سے یہ کر لیں, یہاں سے وہ کر لیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کوئی مثال کے طور پر دوسرا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی ABC XYZ کوئی دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بات ہے میں تو وہ کام کیا نہیں ہوگا تو مجھے پتہ نہیں ہوگا, تو میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا ہوں. تو کنسرن بندے سے مشورہ لیں. اور سب سے امپارٹنٹ بات کہ دوسروں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں, ان کامیاب لوگوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. اگر کسی کو مشورہ آپ لیتے ہو اور کنسرن بندہ دیکھتے ہو کہ یہ کنسرن بندہ ہے, اس انڈسٹری کا, اس فیلڈ کا کامیاب ترین بندہ ہے, تو آپ اس کے مشورے پہ چلو گے, آپ کامیاب ترین ہوگے. اس کے سسٹم کو اٹیچمنٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو کامیاب ترین ہوگے. جہاں پھنسو گے اس سے مشورہ کرو گے تو کامیاب ترین ہوگے. تو آج آپ کو میں نے جو 4 چیزیں بتائی ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ کامیاب ترین انسان ہو جائے گی. 4 چیزیں کون سی ہیں میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو فیلئر ہونے سے ڈرنا نہیں ہے. دوسری اور امپارٹنٹ بات, کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرنا ہے اور کسی کے کہنے کے لانے پہ نہیں آنا. تیسری, اپنے ایکسپیرینس سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے بلکہ دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا ہے. چوتھا, کنسرن بندے سے مشورہ لینا ہے, جو کنسرن بندہ ہو. مشورہ لینا سنت ہے لیکن کنسرن بندے سے جو اس فیلڈ کا ماسٹر اور کامیاب ترین انسان ہو. اس ویڈیو کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے رہیں گے. اللہ حافظ.